نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عطا کی اس شمع جمعہ میں ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہیں، ایک جگہ پر نہیں بلکہ اللہ کا فضل و رحمت دیکھیں دنیا کے مختلف مقامات پر ہم سب بیٹھ کر عورت و مرد اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ جیسا آتا ہے حدیث میں عند ذکر الذاکرین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں اللہ کے ذکر کی مجالس ہوتی ہیں ذاکرین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے بندے کو تھوڑی دیر میں۔ یہ تو جس قدر چاہے آدمی انعام سمجھتا ہوا اللہ تعالیٰ کا، انعام عظیم سمجھتا ہوا، خصوصی آج کے دور میں ذکر کی مجالس جو ہیں وہ ہمارے لیے بے انتہائی اللہ کی طرف سے فضل و کرم کی نعمت ہے۔ اس میں کبھی بھی آدمی غفلت نہ کرے، سستی نہ کرے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ذکر کے اندر ذاکرین جمع ہو جاتے ہیں تو میری رحمت ان پر اتر جاتی ہے۔ یہ کیوں انعام ہے اللہ کی رحمت کا اترنا؟ اللہ کی رحمت کا مطلب سمجھنے تو پتہ لگے کہ کتنے ہزاروں قسم کی ہماری مصیبتوں کو، پریشانیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں پروٹیکٹ کر لیتا ہے، کتنی نماز سے، جنتوں سے، کتنی رحمتوں سے اللہ پاک ہمیں نواز دیتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی ناقدری ہے انسان کے لیے کہ وہ ایسی مجالس کو خود چھوڑ دے۔ جیسے کہ اس مفہوم ہے کہ جتنا بندہ ذکر میں اضافہ کرتا ہے، جس قدر ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اتنی ہی قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کا قرب ڈپینڈ کرتا ہے انسان کی کہ وہ کتنا ذکر کر رہا ہے۔ اگر اللہ سے قرب بڑھانا چاہتا ہے بندہ تو پورا راستہ اللہ پاک نے کھول دیا کہ میرے ذکر پر کثرت کرو۔ اور کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا قرب مجھے حاصل ہو جائے، اس سے بڑا راستہ کتنا ہے، کتنا آسان اور کتنا بڑا راستہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ ذکر میں محو رکھے۔ جتنا ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اسی قدر قرب الہی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بتائیں، اور فرمایا کہ جس قدر ذکر میں غفلت ہوتی ہے، جس قدر ذکر میں غفلت ہوتی ہے اسی قدر اللہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو کتنا بڑا ایک انعام اللہ پاک نے رکھا ہے کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اور بڑا آسان ہے کہ اپنے ذکر میں ہے رکھو، کثرت ذکر کرو، ذکر کی مجالس میں آؤ، اللہ کا خوب بڑھتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، مجھے بتائیں کیسی کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں اس پر اترتی ہوں گی۔ یہ تو ایک دنیا ہے جس میں تکلیف بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہیں، مصیبت بھی آتی ہیں۔ یہ تو اللہ پاک نے آزمائش رکھی ہے، چاہے انسان نیک ہو، بہت پہنچا ہوا ہو، بہت بڑا مقام رکھتا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تکلیفیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں رکھی ہیں، یہ اللہ کی حکمت پر ہے۔ تو جب انسان ذکر کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی مصیبتوں میں، جب ذکر کرنے والا اس مصیبتوں میں داخل ہو جاتا ہے، ان مصیبتوں کے آزمائش میں آ جاتا ہے، تو وہ اس پر اللہ آسان فرما دیتا ہے۔ وہ تو ہونی ہے جو کچھ ہونا ہے، کسی کو کچھ بیماری ہو گئی، کسی کو کوئی پریشانی ہو گئی، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والوں کو وقت انسان اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، یہ قریب ہونے کی نشانی ہے۔
لیکن جتنا بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کا اثر کس پہ پڑتا ہے کہ وہ اتنی ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں. تو جو بندہ اللہ سے دور ہوگا تو اس پہ تو چھوٹی اگر سوئی بھی لگ جائے نا تو چیخ پکار شروع کر دے گا، مر گیا، لٹ گیا ہے، کیا ہو گیا میرا، اتنا نقصان ہوگا، بس مصیبت ڈال دے گا. اتنی کوئی پریشانی آ گئی بس زمین آسمان اونچا کر دے گا، ہائے ہائے کے نعرے مارے گا. یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ نہیں دیتا کیونکہ وہ اللہ سے دور ہے. لیکن ذکر کرنے والا جب ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے صدقے سے وہ ذکر کی وجہ سے ذکر کرتے کرتے بندے کے قریب ہے تو اللہ اس چیز کو ان تمام چیزوں کو جو مسائل مقدر میں لکھی گئی ہیں تو بیماریاں تو ہونی ہیں لیکن ان پہ انسان کو صبر دیتا ہے اور ان کو خوشی سے وہ برداشت کر لیتا ہے. نہ شور، نہ غلہ، نہ لینا، نہ دینا، نہ غلط کام اختیار کرنا، نہ غلط راستہ کو اختیار کرنا، بلکہ الحمدللہ مستعدی سے اس پہ صبر کے ساتھ چلتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے. یہ نشانی ہے قریب ہونے کی اور اللہ سے دور ہونے کی. جو بندہ قریب ہوگا اللہ تعالیٰ کے وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا، نماز کو ترک نہیں کرے گا، نماز کو چھوڑے گا. یہ نشانی ہے. حرام کام نہیں کرے گا، ہر حرام کی طرف نفس لے کے جا رہا ہے اس پہ احتیاط کرے گا، اس کو شرمندگی ہوگی، پچھتاوا ہوگا کہ یار میں یہ کام کیسے کر لیا، مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. کوئی غلط کام اٹھ گیا تو بس پھر اس پہ سوچے گا. یہ قرب کی نشانی ہے. اگر یہ نہیں ہو رہا مطلب ڈھیٹ ہے اپنے کام میں، گناہ ہو رہا ہے پرواہ نہیں کر رہا، نماز چھوڑ رہا ہے پرواہ نہیں کر رہا، قضا والی نماز پرواہ نہیں کر رہا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نشانی ہے کہ اللہ سے دور ہیں. یہ لوگ اللہ سے دور ہیں. بے شک کتنے امیر ہو جائیں، کتنا پیسہ ہو جائے، کتنا کاروبار ہو جائے، لیکن ان کی حالت یہی ہوتی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں، ان سے نیک کام ہوتے ہی نہیں ہیں، اللہ کی طرف چلتے ہی نہیں، قدم ہی نہیں اٹھتے. میرے بھائیو، اندہ ذکر الذاکرین تنزل الرحمہ. اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو مجالس ذکر میں بھاگتے آئے کرو. یہ غفلت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی فضل و کرم کی جگہ ہے. دل کر رہا ہے نہیں کر رہا یہ نہیں ہوتا مطلب اس کا. دوڑتے ہو، جتنی بھی مجلس مل جائے وہ کم ہے ہمارے لیے. یہ تو آخرت کا ہمارا ایک ثبوت ہے ہمارے جنت کا. اللہ پاک ہم سب کو ذکر کے ساتھ منسلک رکھ کر اللہ کے ذکر کی مجالس میں آنے کی توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین وهو یزید والحبیب الامین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي والآله أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعودنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعنا سنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على غير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله أصحابه أزواجه ذرياته أهل بيته أجمعين برحمتك يا
वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि